السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ 2 کا ماڈل کوسچن پیپر سیٹ نمبر 4 کو آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں۔ سیٹ نمبر 4 100 سوالات پر مشتمل ہے اور بہت اہم سوالات ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی خاص ہے جنہوں نے اب تک تیاری نہیں کی، یا ان لوگوں کے لیے بھی اسی طریقے سے خاص ہے جنہوں نے تیاری تو کی ہے لیکن مکمل طور پر نہیں کی ہے۔ ان تمام کے لیے یہ سیٹ نمبر 4 جو ہے ماڈل کوسچن پیپر کا بہت اہم ہونے والا ہے، اور اس کے اندر سے بہت سارے سوالات پوچھے بھی جاتے ہیں اور انشاءاللہ پوچھے بھی جائیں گے۔ اس لیے اگر کم وقت میں اچھی تیاری کرنی ہے، اچھے نمبرات اردو کے اندر حاصل کرنا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا۔ اور جب آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو بہت سارے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے ذہن میں آئیں گے، اور پھر آپشن کے ساتھ جب آپ دیکھیں گے تو پھر آنے والے اگزام کے اندر اسی طریقے سے یا اس جیسا سوال جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ بآسانی اس پر ٹک لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جو لوگ پرانے ہیں ان سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر کرے۔ کم وقت میں اچھی تیاری کرنے کے لیے ہم سے ضرور جڑیں اور جڑ کر اچھی تیاری کریں۔ دیکھیے سیٹ نمبر 4 جو ہے سیشن نمبر اے ہے نا، سیشن اے کہہ لیا جائے اس کو ہم لوگ کور کرنے والے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، ہجرت کے مصنف کون ہیں؟ ہجرت اس کے مصنف یعنی رائٹر کون ہیں؟ وزیر اعلیٰ خواجہ حسن نظامی، احمد جمال پاشا، رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 1 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی احمد جمال پاشا جو ہیں ہجرت کے مصنف ہے، رائٹر ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، شاعر نے اس نظم میں گلشن فطرت کی بہار کسے کہا ہے؟ شاعر نے اس نظم کے اندر گلشن فطرت کی بہار کسے کہا ہے؟ مس کو، فضا کو، فطرت کو، محل کو۔ تو سوال نمبر 2 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی مس کو۔ شاعر نے اس نظم میں گلشن فطرت کی بہار مس کو کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3، میر انیس کا پورا نام لکھیے، یعنی ان کا پورا نام کیا ہے وہ بتانا ہے آپ کو۔ علی احمد، سلامت علی، میر ببر علی، ولی محمد۔ دیکھیے سوال نمبر 3 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا میر انیس کا پورا نام میر ببر علی، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا خاکہ لکھنے والے کون ہیں؟ دیکھیں مرزا فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، مولوی عبدالصمد، منشی ذکا اللہ۔ تو اردو کا پہلا جو خاکہ نگار ہے وہ ہے فرحت اللہ بیگ، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 ہے، وہ نظم جو 6 مصروں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ نظم جو 6 مصروں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس، مسدس، مثلث، رباعی۔ تو وہ نظم جو 6 مصروں پر مشتمل ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسدس بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مسدس، ٹھیک ہے۔ اور مخمس جو 5 لائن پر مشتمل ہو، مثلث جو آپ کو 3 لائن پر مشتمل ہو، رباعی جو 4 لائن پر مشتمل ہو۔ چلیے اس کے بعد دیکھیں، سی پارہ دل کس کی کتاب ہے؟ سر سید احمد خان، وزیر اعلیٰ خواجہ حسن نظامی، میر امن دہلوی۔ سوال نمبر 6 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا خواجہ حسن نظامی۔ کیا ہو جائے گا؟ خواجہ حسن نظامی جو ہیں یہ سی پارہ دل کے مصنف ہیں، یہ ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کولکتہ میں، آگرہ میں، لکھنؤ میں، مکہ میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو پیدائش ہوئی ملک ہندوستان کے اندر نہیں، بلکہ ان کی پیدائش
معزز جگہ پہ یعنی مکہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ مکہ ہم لوگوں کے لیے اسلامی اعتبار سے بہت معزز جگہ ہے، اور انسان کا وہاں سے ایک خصوصیت جڑتا ہے کعبۃ اللہ کے بنا پر، اور وہیں ہمارا کیا ہے پچھم، اسی کی طرف ہم لوگ گھوم کر نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8، کھیتی کیسی نظم ہے؟ پابند نظم، آزاد نظم، معرہ نظم، نثری نظم۔ کھیتی کیسی نظم ہے؟ تو کھیتی جو ہے ایک آزاد نظم ہے، آپشن نمبر 20 اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ ابراہیم سقا کے خالق کون ہے؟ خالق بولتے ہیں لکھنے والے کو، اور لفظی معنی پیدا کرنے والا، تو خالق تو اللہ ہے، لیکن یہاں افسانہ ابراہیم سقا کے خالق یعنی اس کے لکھنے والے کون ہے؟ سجاد، حیدر، سلام بن رزاق، منٹو، شفیع جاوید۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو سلام بن رزاق ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سلام بن رزاق جو ہیں افسانہ ابراہیم سقا کے خالق ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10۔ سوال نمبر 10 ہے مرزا فرات اللہ بیگ اور میاں دانوی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ مرزا فرات اللہ بیگ اور میاں دانوی مولوی صاحب کے یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے گھر کیوں جاتے تھے؟ ملاقات کے لیے، قصہ سننے کے لیے، کھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ تو مرزا فرات اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی نذیر احمد کے جو گھر جاتے تھے وہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ کس چیز کے لیے جاتے تھے؟ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 11، کیا ہے؟ نظم برق کلیسا کے شاعر کون ہیں؟ علی سردار، جعفری، ظفر کمالی، اکبر الہ آبادی، مجاز۔ نظم برق کلیسا اس کے شاعر کون ہیں؟ اس کے شاعر ہے آپ کو اکبر الہ آبادی۔ کون ہے؟ اکبر الہ آبادی نظم برق کلیسا کے شاعر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 ہے اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب، مولانا ابوالکلام آزاد، نواب شیخ سر سید احمد خان۔ اردو معلیٰ اور عود ہندی یہ آپ کو غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے زبان کے پتے سے آواز کی تتلی اڑ جائے گی، شاعر کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ زبان کے پتے سے آواز کی تتلی اڑ جائے گی، شاعر کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ صبح کا وقت، موت کا وقت، بیماری کا وقت، رات کا وقت۔ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی موت کا وقت۔ زبان کے پتے سے آواز کی تتلی یعنی جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کی زبان تو ہوتی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا، بولنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہی زبان کے پتے سے آواز کی تتلی اڑ جائے گی یعنی وہ بولنا چاہے گا لیکن بول نہیں پائے گا۔ شاعر کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یعنی موت کے وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کہ صنف میں ما فوق الفطری عناصر پیش کیے جاتے ہیں؟ افسانہ، ناول، ڈرامہ، داستان۔ کس صنف میں ما فوق الفطری عناصر پیش کیے جاتے ہیں؟ تو سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو داستان۔ کیا ہو جائے گا؟ داستان ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نظم گفتگو کو شاعر نے کس کے نام کیا ہے؟ اپنے دوست کے نام، امن کے نام، جنگ کے نام، ہند و پاک دوستی کے نام۔ نظم گفتگو یعنی بات چیت جو ہے شاعر نے کس کے نام کیا ہے؟ تو ہند و پاک دوستی کے نام کیا۔ کس کے نام کیا؟ ہند و پاک دوستی کے نام کیا۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 16، ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ شفیع جاوید، جیلانی بانو، منٹو، سلام بن رزاق۔ ایوان غزل یہ کن کا ناول ہے؟ سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی جیلانی بانو کا ناول ہے۔ سوال نمبر 17 ہے افسانہ ابراہیم سقا کے مصنف کون ہیں؟ ابراہیم سقا کے مصنف یعنی اس کے رائٹر کون ہیں؟ شفیع جاوید، سعادت حسن منٹو، سلام بن رزاق، میر امن دہلوی۔ سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی یعنی سلام بن رزاق ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو غالب کا پہلا تخلص کیا تھا؟ خان، مرزا، غالب، اسد۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا جو پہلا تخلص تھا وہ تھا اسد، ہے نا۔ دوسرا تخلص کیا ہے جس سے اب مشہور ہیں؟ غالب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں،
افسانہ بھولے بسے گیت کے مرکزی کردار کا نام بتائیے۔ عزیز الدین احمد، سید عزیز احمد، سید شمیم الدین، سید شفیع احمد۔ افسانہ بھولے بسے گیت کے مرکزی کردار کا نام ہے سید عزیز احمد۔ آپشن نمبر 20 کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 20، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے، مطلع، مقطع، قطع، حسن مطلع۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ کہلاتا ہے مقطع۔ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 21، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کن لوگوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی تھی؟ طوائفوں کے، مزدوروں کے، قیدیوں کے، پاگلوں کے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کن لوگوں کے تبادلے کی بات کہی جا رہی تھی؟ اس میں جو بات کہی جا رہی تھی وہ پاگلوں کے تبادلے کی بات کہی جا رہی تھی، کہ جو پاکستان کے اندر غیر مسلم یعنی ہندو اور سکھ پاگل ہے انہیں ہندوستان بھیج دیا جائے، اور جو ہندوستان کے اندر مسلمان پاگل انہیں پاکستان بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد دیکھیں، ذیل میں سے کون صحافی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہے؟ خواجہ میر درد، مومن، داغ، جمیل، مظہری۔ سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی خواجہ میر درد، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں، افسانہ پرومس میں امو کے کتنے بیٹے تھے؟ 1، 2، 3، 4۔ افسانہ پرومس میں امو کے جو بیٹے تھے وہ 4 تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 24، سورج ہے گونا مہربان ہے سر پہ نیلا، خالی جگہ مصرع مکمل کیجیے۔ آسمان، سائبان، مکان، احسان۔ سوال نمبر 24 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، یعنی سائبان، سر پہ نیلا سائبان۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ شاگرد، والد، استاد، چچا۔ نذیر احمد یعنی ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ کون تھے؟ استاد تھے۔ اس کے بعد ہے غزل کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے یعنی لیا گیا ہے؟ مرثیہ، قصیدہ، مثنوی، نظم۔ غزل کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ تو غزل جو ہے آپ کو قصیدہ سے ماخوذ ہے۔ کس صنف شاعری سے؟ تو قصیدہ سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آگ، ہوا، پانی، خاک۔ سوال نمبر 27 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی خاک کو سب سے گھٹیا، سب سے کم تر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 28 ہے، علی سردار جعفری کی پیدائش کب ہوئی؟ 29 نومبر 1912، 29 نومبر 1913، 29 نومبر 1914، 29 نومبر 1915۔ سوال نمبر 28 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 29 نومبر 1913 عیسوی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، رحمت عالم کس کی کتاب ہے؟ سر سید علامہ شبلی نعمانی، خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی۔ رحمت عالم یہ کن کی کتاب ہے، کن کی لکھی ہوئی ہے؟ سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں سے کس افسانہ نگار پر فحش گوئی کے الزام میں مقدمہ چلا؟ راجندر سنگھ بیدی، جیلانی بانو، سعادت حسن منٹو، پریم چند۔ تو سوال نمبر 30 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی سعادت حسن منٹو ہے جن کے اوپر فحش گوئی کے الزام میں مقدمہ چلا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا؟ باغ و بہار قصہ 4 درویش ہے نا، تو 2، 3، 4، 5۔ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا؟ تو 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جیلانی بانو کب پیدا ہوئیں، ہے نا، جیلانی بانو کب پیدا ہوئیں؟ سوال نمبر 32 ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے کیا اس کا ہے 1932، 1934، 1936، 1938۔ جیلانی بانو کب پیدا ہوئی؟ تو جیلانی بانی کی پیدائش ہوئی 1936 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیے ابراہیم سقا کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی، یعنی ان کی جو پڑھائی لکھائی تھی وہ کہاں تک تھی؟ پہلی کلاس تک، دوسرے کلاس تک، تیسری کلاس تک، چوتھی کلاس تک۔ ابراہیم سقا کی جو تعلیم ہوئی تھی وہ چوتھی کلاس تک۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں آپ
اس کے بعد ہے آپ کو مولانا آزاد نے رسالہ لسان الصدق کتنی عمر میں جاری کیا؟ 15 برس، 16 برس، 17 برس، 18 برس۔ برس سے مراد کیا ہے؟ سال ہے۔ مولانا آزاد نے رسالہ لسان الصدق کتنی عمر میں جاری کیا، یعنی کس سال یہ جاری کیا؟ سوال نمبر 34 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا 15 برس، آپشن نمبر اے۔ کیا ہو جائے گا؟ 15 برس۔ اس کے بعد نظم میرا سفر میں کس کی آمد سے پہلے کا منظر بیان کیا گیا؟ مہمان، بارش، موت، سیلاب۔ نظم میرا سفر میں کس کی آمد، کس کے آنے سے پہلے کا منظر بیان کیا گیا؟ سوال نمبر 35 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی موت۔ اس کے بعد ہے سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ 4، 3، 2، 5۔ سوال نمبر 36 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی 4 زبانوں کے ماہر تھے۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 37 کیا ہے؟ دیکھیے، ہم بانسری پر موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا، یہ کس کی غزل کا مصرع ہے؟ غالب، یگانہ، عطا کاکوی، خلیل الرحمن اعظمی۔ سوال نمبر 37 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی یہ خلیل الرحمن اعظمی کی غزل کا مصرع ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد شامل نصاب افسانہ توبہ ٹیک سنگھ کے مصنف کون، یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ سلام بن رزاق، جیلانی بانو، سعادت حسن منٹو، شفیع جاوید۔ شامل نصاب افسانہ جو ہے توبہ ٹیک سنگھ، اس کے رائٹر مصنف کون ہے؟ جی سوال نمبر 38 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی سعادت حسن منٹو ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سرخی سے کیا مراد ہے؟ عنوان، دیباچ، مضمون، ابتدائی۔ سرخی سے مراد ہے آپ کو عنوان۔ کیا مراد ہے؟ عنوان مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 40 ہے آپ کو زیر نصاب افسانہ کوارنٹین کے افسانہ نگار کون، یعنی اس کے لکھنے والے کون؟ راجندر سنگھ بیدی، پریم چند، سہیل عظیم آبادی، کرشن چندر۔ اس کے سوال نمبر 40 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی راجندر سنگھ بیدی جو ہے کوارنٹین کے لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 41، نظم ہم نہیں جانتے، یہ کس کی نظم ہے؟ نظم ہم نہیں جانتے یہ کن کی نظم ہے؟ اکبر الہ آبادی، ظفر کمالی، یوجینو مونتالے، زاہدہ زیدی۔ نظم ہم نہیں جانتے یہ یوجینو مونتالے کی نظم ہے۔ کن کی نظم ہے؟ یوجینو مونتالے۔ اس کے بعد دیکھیں قصہ آزاد بخت کا کس کتاب کا حصہ ہے؟ باغ و بہار، فسانہ عجائب، رانی کیت کی آرائش محفل۔ یہاں پر حمزہ مذہب لگا دیجیے، آرائش محفل۔ سوال نمبر 42 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی کیا ہو جائے گا؟ باغ و بہار ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو کس شاعر کو بادشاہ غزل کہتے ہیں؟ غالب، اقبال، میر تقی میر، ذوق۔ سوال نمبر 43 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی میر تقی میر کو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کلی کھولنا کے معنی بتائیے۔ عیب ظاہر کرنا، عیب چھپانا، عزت دینا، انعام سے نوازنا۔ سوال نمبر 44 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی عیب ظاہر کرنا۔ کیا کرنا؟ عیب کو ظاہر کرنا۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 45، ہجرت کس کا انشائیہ ہے؟ مجتبیٰ حسین، انجم مانپوری، احمد جمال پاشا، مشتاق یوسفی۔ ہجرت یہ احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو علی سردار جعفری کو پدم شری ایوارڈ کب ملا؟ علی سردار جعفری یہ محتاج تعارف نہیں، ان کو پدم شری ایوارڈ کب ملا، یعنی کس سال کے اندر ملا؟ دیکھیے کیا ہے اس کا جواب، دیکھیے 1967، 2001، 2002، 2003۔ تو سوال نمبر 46 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 1967 عیسوی میں۔ اس کے بعد باغ و بہار کس کی تصنیف ہے، یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ میر وائز، میر کاظم، میر امن، بہادر علی۔ تو باغ و بہار یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ تصنیف ہے میر امن دہلوی کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جیلانی بانو کے ایک افسانے کا نام بتائیے۔ پرومس، پروان، نغمے کا سفر، جگنو اور ستارے۔ سوال نمبر 48 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی پرومس۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع، مقطع، قطع، حسن مطلع۔
غزل کا پہلا شعر یہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 50، جے پرکاش نارائن کی پیدائش کب ہوئی؟ 1900، 1901، 1902، 1903۔ جے پرکاش نارائن ان کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ تو 1902 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 51 کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ نے ماہنامہ اودھ پنچ کہاں سے اجرا کیا؟ دہلی، کانپور، لکھنؤ، پٹنہ۔ سوال نمبر 51 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی لکھنؤ سے اودھ پنچ جو کہ ماہنامہ تھا اس کا اجرا کیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 52۔ سوال نمبر 52 ہے میر انیس کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ بہار، فیض آباد اتر پردیش، ممبئی مہاراشٹر، دہلی۔ سوال نمبر 52 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی فیض آباد اتر پردیش، جس کو اب نام بدل کر کیا رکھ دیا گیا؟ فیض آباد کا ایودھیا رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد مولانا آزاد کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش ہوئی؟ 1886، 1887، 1888، 1889۔ سوال نمبر 53 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی 1888 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 54 کیا ہے؟ میر امن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لکھنؤ، الہ آباد، دہلی، کانپور۔ میر امن ہے نا دہلوی ہیں، ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ دہلی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 55 شفیع جاوید کہاں پیدا ہوئے؟ گیا، پٹنہ، مظفر پور، دربھنگہ۔ شفیع جاوید یہ بھی محتاج تعارف نہیں، ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کی پیدائش ہوئی آپ کو مظفر پور میں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 56 سلام بن رزاق کس پیشے سے جڑے تھے؟ تجارت، زراعت، درس و تدریس، باغبانی۔ سلام بن رزاق کس پیشے سے جڑے تھے؟ سوال نمبر 56 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی درس و تدریس سے، یعنی پڑھانے لکھانے سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 57 ہے راجندر سنگھ بیدی اردو دنیا میں کس حیثیت سے مشہور ہوئے؟ افسانہ نگار، داستان نگار، سوانح نگار، تنقید نگار۔ راجندر سنگھ بیدی یہ بھی محتاج تعارف نہیں، تو سوال نمبر 57 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے، یعنی افسانہ نگار۔ اس کے بعد ہے آپ کو شامل نصاب غم ارشد کس صنف میں ہے؟ قصیدہ، افسانہ، قطع تاریخ، مرثیہ۔ تو شامل نصاب غم ارشد کس صنف ہے؟ کس قسم میں ہے؟ تو مرثیہ میں ہے نا، کس قسم میں ہے؟ مرثیہ میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد جے پرکاش نارائن میں کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ انقلاب زندہ باد، کامل انقلاب، انقلابی عمل، سبز انقلاب۔ تو سوال نمبر 59 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی کامل انقلاب۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے گریز کا تعلق کس صنف سے ہے؟ غزل، رباعی، قصیدہ، قطعہ۔ گریز کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو سوال نمبر 60 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی قصیدہ۔ کیا ہو جائے گا؟ قصیدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 61 فسانہ عجائب میں کس جگہ کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی ملتی ہے؟ فسانہ عجائب کے اندر کس جگہ کی تہذیب کو لکھا گیا، یعنی اس کے اندر بیان کیا گیا؟ دہلی کی، لکھنؤ کی، بنارس کی، دیہات کی۔ سوال نمبر 61 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی ملتی ہے فسانہ عجائب میں۔ اس کے بعد شائل انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ غالب، جوش، اکبر، الہ آبادی اور چکبست۔ سوال نمبر 62 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی جوش کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذیل میں سے کون شفیع جاوید کا افسانوی مجموعہ ہے؟ وقت کے اسیر، رات، شہر اور میں، دائرہ سے باہر، ان میں سے سبھی۔ سوال نمبر 63 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، وقت کے اسیر، رات، شہر اور میں، دائرہ سے باہر۔ یہ سب کے سب کن کی تخلیق ہے؟ یہ شفیع جاوید کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو غبار خاطر کا مصنف کون ہے، یعنی اس کے رائٹر کون ہیں؟ خواجہ حسن نظامی، مولانا ابوالکلام آزاد، غالب مہدی افادی۔ سوال نمبر 64 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس کے بعد دیکھیں، افسانہ ابراہیم سقا میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ پنویل، لمحی، دھورن گاؤں، ان میں کوئی نہیں۔ تو دھورن گاؤں کا قصہ افسانہ ابراہیم سقا میں بیان کیا گیا ہے۔
اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. یہ مصرع کس کا ہے؟ مجاز لکھنوی، غالب، ولید اغنی، میر تقی میر. سوال نمبر 66 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی مجاز لکھنوی کے یہ مصرع ہے. مجاز لکھنوی کا یہ مصرع ہے. افسانہ پرومس کے مرکزی کردار کا نام بتائیے. امو، عزیز احمد، بشن سنگھ، جیلانی بانو. افسانہ پرومس جو ہے اس کا مرکزی کردار ہے امو. کون ہے؟ امو ہے اس کا مرکزی کردار. اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 68. سوال نمبر 68 ہے شامل نصاب کامل انقلاب خطبہ کس کا ہے؟ سر سید احمد خان، جے پرکاش نارائن، مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی. شامل نصاب کامل انقلاب جو ہے جو یہ خطبہ ہے یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ تو جے پرکاش نارائن کے لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد دیکھیں جس نظم میں کسی مدح یا ہجو بیان کی جائے اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ جس نظم کے اندر کسی بھی آدمی کی مدح یعنی تعریف بیان کی جائے، ہجو یعنی اس کی برائی بیان کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزل، رباعی، قصیدہ، مرثیہ. تو اس کو کہتے ہیں قصیدہ. کیا کہتے ہیں؟ اس کو قصیدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 70 ہے توبۃ النصوح کے مصنف کون ہے، یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ کرشن چند، نذیر احمد، پریم چند، ہادی رسوا. توبۃ النصوح کے مصنف یعنی رائٹر ہیں ڈپٹی نذیر احمد. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے علی سردار جعفری کب پیدا ہوئے؟ 1920، 1913، 1915، 1910. سوال نمبر 71 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی 1913 میں ان کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 72 باغ و بہار کے مصنف کون، یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ میر امن، شیر علی افسوس، پنڈت رتن ناتھ سرشار، رجب علی بیگ سرور. تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی میر امن دہلوی باغ و بہار کے مصنف ہے یعنی رائٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے ساحر کا تعلق ہندوستان کے کس صوبے سے تھا، یعنی کس اسٹیٹ سے تھا؟ صوبہ کا لفظ استعمال کیا جائے یا ریاست کا لفظ استعمال کیا جائے، دونوں کے معنی اسٹیٹ کے آتے ہیں. گجرات، پنجاب، کشمیر، اتر پردیش. ساحر کا جو تعلق ہے وہ پنجاب سے ہے. کس سے تعلق ہے؟ پنجاب سے ان کا تعلق ہے. اس کے بعد دیکھیں شفیع جاوید کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ بھولے بس گیت، توبہ ٹیک سنگھ، پرومس، آنکھ مچولی. شفیع جاوید کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ سوال نمبر 74 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا یعنی بھولے بس گیت. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے نظم شکست زندہ کا خواب کے شاعر کون ہے؟ عصا الحق مجاد، جوش ملیح آبادی، علی سردار جعفری، عمیق حنفی. سوال نمبر 75 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی جوش ملیح آبادی. اس کے بعد دیکھیں عرب و ہند کے تعلقات کس کی کتاب ہے؟ سر سید علامہ شبلی نعمانی، خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی. عرب و ہند کے تعلقات یہ کن کی کتاب لکھی ہوئی ہے؟ سوال نمبر 76 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہے یعنی سید سلیمان ندوی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو اردو شاعری میں گیت کی روایت کس زبان سے آئی ہے؟ ہندی، سنسکرت، عربی، فارسی. اردو شعر و شاعری کے اندر گیت کی روایت کس زبان سے آئی ہے؟ سوال نمبر 77 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی ہندی سے آئی ہے. کس سے آئی ہے؟ ہندی سے. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 78 چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی کون تیل اہم ہے؟ سرسوں کا تیل، آنولے کا تیل، مٹی کا تیل، نیم کا تیل. تو چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی کون تیل اہم ہے؟ تو مٹی کا تیل اہم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 79 احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر احمد جمال پاشا کی پیدائش ہوئی؟ 1927، 1928، 1929، 1930. سوال نمبر 79 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 1929 عیسوی میں احمد جمال پاشا کی پیدائش ہوئی. باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ چین، ہندوستان، عرب، شام. تو سوال نمبر 80 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے یعنی ہندوستان سے اس کا تعلق تھا. اس کے بعد ہے آپ کو ناک میں دم کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریشان کرنا، غرور کرنا، ناک میں دوا ڈالنا، رنجیدہ ہونا. ناک میں دم کرنے کا مطلب ہوتا ہے پریشان کرنا. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے نشان اوقاف میں سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکتہ جو بیچ میں لکھا ہوتا ہے جیسے آپ لے لے قرآن کریم کی آیت کو جب پڑھتے رہتے بیچ میں آتا کہیں پر سکتہ. ٹھیک ہے.
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طویل ٹھہراؤ یعنی لمبا ٹھہراؤ، مختصر ٹھہراؤ یعنی بس ہلکا رکے، سانس بغیر توڑے ہوئے پھر آگے بڑھ گئے۔ سوال خاتمہ۔ سوال نمبر 82 کا رائٹ آنسر ہوتا ہے آپشن نمبر بی، یعنی مختصر ٹھہراؤ ہے کہ نہیں؟ سکتا کا مطلب یعنی ہلکا سا ٹھہرنا ہے بغیر سانس توڑے ہوئے پھر آگے بڑھ جانا۔ اس کے بعد دیکھیں، جس شعر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل، تلمیح، تنجیز، مبالغہ۔ جس شعر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 83 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا تلمیح، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کون سا جملہ درست ہے؟ وہ شوقین ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، تم کرکٹ کھیلتے ہو، ہم ناشتہ کر رہے ہیں۔ تو تم کرکٹ کھیلتے ہو یہ جملہ آپ کو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ گھبراہٹ، گھبرالو، گمبھیر، گھبراؤ۔ گھبرانا کا حاصل مصدر ہو جائے گا آپ کو گھبراہٹ، آپشن نمبر اے رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو روشن کمرہ میں روشن کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، صفت، فعل۔ روشن کمرہ، کمرہ کس کو بولتے ہیں؟ روم کو بولتے ہیں۔ تو روشن ہونا یا تاریک ہونا، یعنی گھر کا اجالا ہونا یا گھر کا اندھیرا ہونا، تو یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ صفت کہلاتا ہے۔ تو روشن کمرہ میں روشن کیا ہو جائے گا؟ صفت کہلا جائے گا۔ اس کے بعد زید آم کھاتا ہے، اس جملہ میں کھاتا ہے کیا ہے؟ فاعل، فعل، مفعول، اسم۔ کھانا کیا ایک فعل ہے، تو اس جملہ میں کھاتا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو کل میں مشاعرہ میں جاؤں گا یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، ماضی تمنائی۔ دیکھیے ماضی بولتے گزرے ہوئے زمانے کو جو چلا گیا، گزر گیا۔ حال موجودہ زمانے کو بولتے جس میں ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں۔ مستقبل آئندہ آنے والے زمانے کو بولتے ہیں۔ ماضی تمنائی جس کے اندر تمنا کیا جائے ہے کہ نہ امید کی جائے۔ تو کل میں مشاعرہ میں جاؤں گا یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ مستقبل سے رکھتا ہے، اس لیے کہ آئندہ آنے والے زمانے کی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد نشیب کی ضد کیا ہوگی؟ یعنی نشیب کا الٹا کیا ہوگا؟ فراز، بلندی، ظاہر، وسیع۔ تو نشیب کا الٹا ہو جائے گا آپ کو فراز۔ اس کے بعد دیکھیں، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں؟ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں؟ 1 2 3 4۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو احمد نے خط لکھا، اس جملہ میں خط کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، ان میں کوئی نہیں۔ تو اس جملہ میں خط ہو جائے گا آپ کو مفعول، سمجھ لیجئے۔ لکھنا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، لکھنے والا کون؟ احمد، یہ فاعل ہو گیا، جس پر کام ختم ہو رہا وہ کیا ہے؟ خط، تو ہو گیا مفعول۔ مفعول جس پر کام ختم ہو۔ اس کے بعد دیکھیں، قاف کون سا حروف ہے؟ حلقی، خنقی، اسنانی، شفوی۔ تو یہ قاف جو ہے آپ کو کون سا حروف کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا حروف حلقی میں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، کسرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبر، زیر، پیش، تشدید۔ کسرہ کے معنی ہوتے ہیں زیر، کسرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ وطن، وصال، وفا، ورق۔ تو ذیل میں مؤنث لفظ جو ہے وہ آپ کو ہو جائے گا وفا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو اچھا لڑکا میں کون سی نسبت ہے؟ مضاف، مضاف الیہ، مبتدا، خبر، صفت، موصوف، ان میں کوئی نہیں۔ تو لڑکا ہو جائے گا آپ کو موصوف، لڑکا کیا ہو جائے گا؟ موصوف ہو جائے گا، اور اچھا ہونا کیا ہو جائے گا؟ صفت کہلائے گا۔ تو اچھا لڑکا میں کون سی نسبت ہے؟ تو صفت موصوف کی نسبت ہے، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے تیرنا، اس میں فاعل کیا ہوگا؟ تیرگی، تیراک، تیر، ان میں کوئی نہیں۔ تیرنا اس میں فاعل ہو جائے گا آپ کو تیراک۔ تیراک کس کو بولتے ہیں؟ تیرنے والے کو بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ کیا ہے؟ فقرہ، محاورہ، جملہ، ضرب المثال۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ آپ کو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا ضرب المثال، یعنی کوئی آدمی کو بھوک زیادہ لگا ہو، آپ تھوڑا سا کھانا دے دیں تو کیا اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا۔ وہی بولا گیا کہ جو آدمی جیسا کھانے والا اس کو اسی کے مطابق چیز دینا چاہیے کھانے کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آنکھ بھر آنا، یہ کیا ہے؟ فقرہ، محاورہ، جملہ، ضرب المثال۔ سوال نمبر 98 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی یہ محاورہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 99، ذیل میں مشتق کون ہے؟ کھلاڑی، کھیل، کھلاڑی، کھیلنا، ان میں سبھی۔ ذیل میں مشتق ہو جائے گا آپ کو کھلاڑی، کیا ہو جائے گا؟ کھلاڑی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 100 جو کہ آخری سوال ہے، زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 1 2 3 4۔
زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ 100 سوالات مکمل ہو گئے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔